تقریباً ہر روز کہیں نہ کہیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، بلکہ کچھ لوگوں نے ترجمے میں بھی لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مجھے کہیں قرآن میں اللہ سے ڈرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ تو نہیں ملا جو خوف کے معنوں میں ہو۔ اگر آپ تقوی کو ڈر کا ترجمہ کرتے ہیں، تقوی تو پرہیزگاری کو کہتے ہیں، کسی چیز سے بچنا۔ اللہ سے تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو جس طرح اس کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس نے ساری کائنات پیدا کی ہے، جس نے برائیوں سے تم کو بچایا ہے، بچانے کا پورا بندوبست کیا ہے، اس کے لیے کیا تم بچتے نہیں ہو؟ کہیں خشیت اللہ ہے، خشیہ کہتے ہیں عربی زبان میں چھپ جانے کو، شرمندگی سے چھپ جانا، کہ اگر آپ کے عمل میں کوئی کوتاہی آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو شرمندگی سے ٹھہرنا، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ تو یہ الفاظ ہیں تقوی، خشیہ، اس کے لیے بھی ڈر کا لفظ استعمال کیا لوگوں نے ترجموں میں، بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ بھائی وہاں خوف ہے، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یخاف اللہ نہیں ہے۔ ایک آدھ جگہ پہ کہیں ہوگا قرآن میں خوف کے لفظ کے ساتھ اللہ کا لفظ، ایسا میرے ذہن میں ہے، لیکن وہ کافروں کے لیے ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے، والدین بھی تو ہمارے ایک طرح کے خالق ہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، جس طرح میں پیدا ہوا ہوں میرے چھوٹے بھائی بہن بھی جو ہے اسی طرح ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرا اور اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ جب میری اپنی شادی ہوئی، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے پیٹ میں ایک پریگننسی ہوئی، جو ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اصل یہ دنیا میں جب نظر کھولتا ہے آدمی تو اس کے والدین اس کے خالق ہیں، لیکن انہیں خالق نہیں کہتے، ہم والدین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آدمی بڑا ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے تو پھر جا کے وہاں پہنچتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، تو میں اپنے والدین سے ڈروں؟ اچھا، ایٹ دی سیم ٹائم ایک طرف ہم کو ڈرا ڈرا کے کام کرواتے ہیں، ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں۔ یہ کیا دین ہے یار؟ جب دیکھو ڈراتے رہتے، بچپن میں بھی ابھی تک اللہ کے بارے میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ ایسے بولیں گے اللہ منہ جلا دے گا، یہ چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اللہ ہاتھ جلا دے گا، وہاں غلط قدم ڈالو گے اللہ پیر جلا دے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنے بچے کو اللہ سے محبت دلا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ یعنی میں نے ایسی کئی عجیب خواتین کو دیکھا ہے، عورتوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے اب تم اس طرح کی شرارت کر رہے ہو نا، میں تمہیں ایک دن بورڈنگ میں ڈال دوں گی، میں تمہیں ہاسٹل میں ڈال دوں گی۔ ہاسٹل اور بورڈنگ کوئی جیل تو نہیں ہے نا۔ بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کو ماحول سے بچانے کے لیے آپ ایک غلط محلے میں ہیں، والد والدہ دونوں ڈیوٹی کر رہے ہیں، بچے کی پرورش ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ لے جا کے ہاسٹل میں ڈالتے ہیں۔ وہ لوگ پروفیشنلز ہوتے ہیں، بچے کو اچھے طریقے سے کھانے پینے کا، ان کی صحت کا، ان کے اخلاق کا، ان کی تعلیم کا، ان کی باڈی ایکسرسائز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب کوئی غلط ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بچے کے دماغ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ تم اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں ہاسٹل میں ڈال دوں گی، تم ایسا کرو، اچھا ٹھیک ہے اس کو ہاسٹل میں ڈال دو۔ مطلب آپ بچے کو شروع سے ڈر دلا رہے ہیں کہ یہ ہاسٹل ایک بہت بڑی سزا کی جگہ ہے۔ اگر اس کے بجائے ماں اس طرح سے بات کرے کہ ٹھیک ہے تم شرارت کر رہے ہو نا، تم بدتمیزی کر رہے ہو، اس کا مطلب تم اسکول جانے کے لائق نہیں ہو، اب میں تمہیں اسکول نہیں بھیجوں گی، تو اسکول کو نہ جانا ایک سزا ہے تو مجھے جانا چاہیے پھر، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، گئے، اس کا پھل نہ کھانا، کھائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ فلاں مقام پہ جا رہے ہیں، آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی دکان آئے گی، کوئی میکڈونلڈ آئے گا، کوئی فارمیسی آئے گی، کوئی مسجد آئے گی، کوئی ہاسپٹل آئے گا، ادھر منہ کر کے نہ دیکھنا، آپ ضرور دیکھیں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو ہم کو آپ یعنی کیوں ڈرا کے کام لینا چاہ رہے ہیں؟ چلیے، ڈر سے تو بیزار ہو گئے تھے ہم، ذرا بڑے ہوئے تو ایسی جماعتوں سے وابستگی ہوئی، ایسی جماعتیں ملی کہ بس یہ پڑھ لو جنت، یہ کر لو جنت، لالچ میں برباد کر کے رکھ دیے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ڈر کب تک رہے گا بچے کے دل میں؟ جب تک نظر ہے، جب تک اس کی فکر ہے کہ یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ڈر کے سیدھا بیٹھے گا۔
جب اس کے ذہن سے بات اوجھل ہو جائے گی کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے. اچھے اچھے پرہیزگار یہاں والد کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ نمازوں کے لیے جاتے تھے، بڑی اچھی زندگی انہوں نے گزاری. پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے ان کو امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا بھیجا گیا. برباد ہو گئے جا کے. اسموکنگ شروع کر دی، شراب پینا شروع کر دیا، فحاشی شروع کر دی. کیوں؟ ڈر ختم ہو گیا. تو آپ ڈر کیوں دلا رہے ہیں؟ یا پھر لالچ میں. اچھا، جس دن لالچ اس کو نہیں لگا کہ ارے میں اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود، اتنا میں وظیفے پڑھنے کے باوجود، اتنے روزے رہنے کے باوجود، اتنی نوافل، اتنی تہجد پڑھنے کے باوجود بھی میرا اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے، ارے چھوڑو پھر، ایسے اللہ کا کیا پوچھنا. لالچ کا یہ نتیجہ نکلا. میں کئی مرتبہ یہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ اپنے بچے سے یہ کہیں کہ تم انجینئرنگ پاس ہو جاؤ میں تمہیں کالج گاڑی دلاؤں گا، تم MBBS کر لو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دل سے پڑھے گا؟ آپ نے تو لالچ دلا دیا اس کو. ہاں، اگر وہ دل سے پڑھتا ہے تو وہ بچہ آپ کا بڑا سمجھدار ہے، آپ کی لالچ کو کیئر نہیں کر رہا وہ. یا پھر آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر تو فیل ہو گیا تو میں جائیداد میں سے بے دخل کر دوں گا، اگر تو فیل ہو گیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، اگر تو فیل ہو گیا تو میں اخبار میں دے کے تجھے آنکھ کر دوں گا. تو اس طرح کی بیہودہ گفتگو اور یہ اس طرح کی بیہودہ باتیں کر کے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمارا دماغ اسی طرح کا بنایا ہے. آپ کوئی ترجمہ نکال کے دیکھ لیجیے، آپ ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. باضابطہ اللہ نے تو کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے تو میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ایمانداروں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے تو اللہ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف کا مقام نہیں ہے اپنے رب کے پاس آنے کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ لوگ بھی خیال رکھیے، اپنے بچوں کو ڈر مت دلائیے، لالچ بھی مت دلائیے، گناہ ہے یہ.